محترم ناظرین، وزارت مذہبی امور کی جانب سے کچھ خاص ہدایات دی گئی ہیں جو 18 کے قریب ہیں، اس ویلوگ کے اندر ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک ایسا تھیلا جو آپ لوگ جب ہوٹل سے نکلیں گے اس میں کچھ خاص چیزیں ڈالیں گے، مسجد حرام کی طرف جائیں گے، ان کا بھی جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ محترم ناظرین، 3 ایسے کارڈ ہیں جو آپ لوگوں نے حج کے سفر کے اندر جن کو لینا ہے، ان کو محفوظ کرنا ہے، ان کے بڑے فائدے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے ضائع نہیں کرنا، وہ بھی ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ جیسا کہ محترم ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں، جو لوگ پاکستان سے آتے ہیں وہ پہلے حج تمتع کرتے ہیں، اور حج تمتع کرنے والے پہلے عمرہ کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، چونکہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو پیش آنی ہیں، ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وزارت مذہبی امور نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دی تاکہ آپ لوگ جان لیں اور اس پہ عمل کریں اور بڑی مصیبت اور پریشانی سے آپ لوگ بچ جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم۔ محترم ناظرین، جب آپ لوگ مسجد حرام کی طرف ہوٹل سے نکلیں گے تو آپ لوگوں نے اپنا قوائف نامہ جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ اپنے گلے کے اندر آپ لوگوں نے لازماً ڈال لینا ہے، اس کو آپ لوگوں نے ذرا بھی نہیں بھولنا محترم ناظرین، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کی شناخت ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر جو معلم کا کارڈ ہے وہ بھی آپ لوگوں نے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پاسپورٹ ویزا کی جو کاپیاں ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھنی ہے، اور اس کی تصویر کھینچ کر بھی آپ لوگوں نے اپنے موبائل کے اندر رکھ لینی ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ لوگوں نے اپنے ساتھ کچھ ریال لے لینے ہیں۔ جب آپ لوگ عمرہ سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے حلق بھی کرانا ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو وہ بس نہ ملی، وہ شٹل نہ ملی جس سے آپ لوگ واپسی آئے تھے، تو آپ لوگوں کو ٹیکسی کرا کر اپنے ہوٹل پر جانا ہوگا۔ 5ویں نمبر پر آپ لوگ اپنے ساتھ موبائل بھی لازماً رکھیں۔ 6 نمبر پر جب آپ لوگ مسجد حرام کی طرف ہوٹل سے نکلیں گے تو وضو کر کے نکلیں۔ 7ویں نمبر پر آپ لوگوں نے ایک ایسا تھیلا لینا جو ہلکا پھلکا ہو، ڈوری والا ہو، جس کو آپ لوگ کمر کے پیچھے ڈال لیں۔ اس میں نمک دال رکھ لیں، بسکٹ رکھ لیں، اپنی ادویات رکھ لیں، پانی رکھ لیں، چشمہ رکھ لیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آ جائیں۔ اور کچھ بھی چیزیں آپ لوگ رکھنا چاہیں تو آپ لوگ اس میں رکھیں، اور اس کو طواف کے دوران بھی اپنی کمر کے پیچھے ہی رہنے دیں۔ محترم ناظرین، اس تھیلے کو آپ لوگوں نے کہیں بھولنا نہیں ہے، کہیں رکھنا نہیں ہے، پھر آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ 8ویں نمبر پر آپ لوگوں نے ہوٹل کا کارڈ، اس کو نہیں بھولنا، اس کو آپ لوگ لے لیں اور اپنے موبائل میں اس کی تصویر بھی کھینچ لیں۔ 9ویں نمبر پر ہوٹل کی جو لوکیشن ہے اس کو سیو کر لیں اور کسی کو واٹس ایپ پہ بھیج بھی دیں۔ 10ویں نمبر پر ہوٹل کے جو ارد گرد جو دکانیں ہیں، جو ہوٹل ہیں، اس کی تصویر بھی لے لیں، اس کو ذہن نشین بھی کر لیں۔ جب آپ لوگ واپسی آئیں گے، ایک طرح کے بہت سارے ہوٹل ہوتے ہیں، ایک نام کے بھی بہت سارے ہوٹل ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی۔ 11ویں نمبر پر جب آپ لوگ مسجد حرام میں داخل ہونے لگیں گے، دایاں پاؤں داخل کریں گے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک۔ 12ویں نمبر پر جب آپ لوگ مسجد حرام میں داخل ہونے لگیں گے، محترم ناظرین آپ لوگوں نے اپنے موبائل فون کو وائبریشن پہ لگا لینا ہے، سائلنٹ پہ لگا لینا ہے، اس کی جو بیل ہے، اس کی جو آواز ہے وہ آپ لوگوں نے بند کر لینی ہے۔ 13ویں نمبر پر آپ لوگوں نے جو اپنا جوتا یا تو ریک میں رکھ لینا ہے یا اپنے تھیلے میں رکھ لینا ہے۔ 14ویں نمبر پر آپ لوگ ایک جگہ طے کر لیں، حجر اسود کے سامنے جو سبز لائٹ ہے اس کو طے کر لیں کہ اگر کوئی شخص طواف کے دوران گم ہو جاتا ہے، وہ شخص وہاں آ جائے اور سارے لوگ طواف کے بعد وہیں جمع ہو جائیں گے۔ سب لوگ طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کے لیے جائیں گے، یعنی آپ لوگ اپنے لیے ایک جگہ کو متعین کر لیں۔ جب آپ لوگ طواف سے فارغ ہو جائیں تو آب زمزم خوب پئیں۔ آب زمزم خوب پینے کے بعد آپ لوگ پھر ملتزم پہ آئیں اور وہاں دعا مانگیں۔ اور اس کے علاوہ محترم ناظرین، سعی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ ایک جگہ متعین کر لیں۔ اگر کوئی شخص سعی کے دوران گم ہو جاتا ہے، وہ صفا پہاڑی پر یا مروہ پہاڑی پر آ جائے، وہیں سب لوگ اس کو ملیں گے اور سب لوگ وہیں جمع ہوں گے، اور وہیں سے پھر ہم لوگ واپسی جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ محترم ناظرین، اگر آپ لوگوں نے جوتیاں اپنی ریک میں رکھی ہیں تو واپسی آ کے وہیں سے جوتیاں اٹھائیں۔ وہاں سے جب نکلنے لگے تو مسجد سے باہر نکلتے وقت آپ لوگ مسجد کی دعا پڑھ کر الٹا پاؤں باہر نکالیں اور مسجد سے سنت کے مطابق آپ لوگ نکلیں۔ جب آپ لوگ صفا مروہ کی سعی کر لیں گے، باہر نکلیں گے، تو بہت سارے لوگ آپ لوگوں کو ملیں گے، پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے حلق کرانا ہے؟ تو آپ لوگ پہلے پوچھ لیں کتنے ریال لے گا، بھائی 10 ریال لے گا، 15 ریال لے گا، 5 ریال لے گا، تو مختلف وہاں لوگ لیتے ہیں، تو آپ لوگ پہلے ریٹ جو ہے مقرر کر لیں۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین، جب آپ لوگ ہوٹل کی طرف جانے لگے، جس شٹل سے آپ لوگ واپسی آئے تھے، آپ لوگوں نے اگر پہلے سے اس کا نمبر ذہن نشین کیا ہوگا، اس کی تصویر کھینچی ہوگی، اور آپ لوگوں کے پاس اگر ہوٹل کا کارڈ ہوگا تو آپ لوگ بآسانی اس بس کے اندر بیٹھ کر ہوٹل کی طرف چلے جائیں گے۔
اس لیے میں کہہ رہا تھا یہ جو کارڈ ہیں آپ لوگوں نے اس کو محفوظ رکھنا ہے، گم نہیں کرنا۔ ہوٹل کا کارڈ جو ہے خاص طور پر اس کو محفوظ رکھیں گے۔ جب بھی آپ لوگ مسجد حرام میں آئیں گے، ہوٹل کی طرف جائیں گے، تو ان بس پر بیٹھ کر آپ لوگ بآسانی چلے جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، یہ کچھ خاص ہدایات تھی، کچھ چیزیں تھی جن کا جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری تھا۔ محترم ناظرین، اس حج کے سفر کے اندر اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔